عمر بولو کیا کرنا ہے؟ کہا اب قتال کیسے کریں، لشکر تو ہم نے بھیج دیا ہے، ابھی بس انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، برداشت کر لو، آپ ہی ایسا ایسا آ جائیں گے زکوٰۃ پر۔ عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو عمر کہہ رہا ہے۔ علی تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو عمر کہہ رہا ہے۔ مہاجرون ما تقولون کما قال عمر، یا معشر الانصار ما تقولون قالوا ما قال عمر۔ سب متفق ہو گئے کہ لشکر نہیں، ان مانعین زکوٰۃ سے نہیں لڑنا، صبر کرنا ہے، کہ پیچھے بندے ہی کوئی نہیں، چند سا لوگ ہیں۔ تو ایک دم اٹھے اور ممبر پر آئے، فحمد اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار الا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، کھنے کہتے 100 تلواریں برداشت کرے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دیتے تے راس نہ بھننے۔ سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی میرا ساتھی کوئی نہیں، اور پورے مدینے پر زلزلہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سارے اہل مدینہ ایسے تھے جس سے سخت سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی بھیڑ ہوتی ہے، جیسے وہ سردی سے کانپ رہی ہوتی ہے، ایسے ہر مرد عورت کی کیفیت تھی کہ وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ تو کہا میرے باپ کھڑے ہوئے، کہ ان اللہ بعث محمدا والحق قل شرید والاسلام غریب طرید قد رث حبله وقل اهله فجمعهم الله تعالى بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلهم الامة الباقية الوسطى فوالله لا ابرح اقوم بامر الله واجاهد في سبيل الله حتى ينجز لنا الله وعدا ويفي لنا عهدا ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنة ويبقى من بقي منا وارث عباده في الأرض إن الله قال وليس لعباده خلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم فوالله لو منعوني عقالا كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل أمام الشجر والحجر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله ان اللہ لم يفرق بین الصلاة والزکاة۔ صرف ایک آدمی نے تائید کی، اللہ اکبر، عمر۔ ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، باقی سب سناٹا تھا۔ آپ نے کہا تم نہیں نکلو گے، میں نکلوں گا۔ تو جب تیاری کا عزم کر لیا تو پھر عمر آئے۔ ازواج مطہرات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو بھی میں نکلوں گا۔ ان کا تم امیر بن گئے ہو، کہ چاہے میری بوٹی بوٹی کر دیں، میں نکلوں گا۔ اور لے کے نکلے۔ یہ دن کہتے تھے مجھے عمر کہ یہ ایک دن مجھے دے دے، ایک رات وہ دے دے، میرا سب کچھ لے لے۔ اور ذوالقصہ تک، ذوالحصا ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو طلحہ کا بھائی حبال اس سے ٹاکرا ہوا، انہیں مشکیزوں میں ہوا بھر کے جو چھوڑا نا تو مشکیزیں ہوا میں اڑے تو اونٹ بدک گئے، تو بے قابو ہو کے واپس مدینہ دوڑ پڑے۔ تو پہلی ٹکر میں وہ شکست ہو گئی، واپس مدینے پہنچے، دوبارہ پھر سب کو نکالا، نکلو۔ اور پھر ذوالقصہ پہنچ کے وہاں قتال ہوا اور حبال قتل ہوا، اور وہاں ایک فضا بن گئی۔ پھر واپس تیسری دفعہ پھر نکلے، حضرت اسامہ کا لشکر واپس آ رہا تھا، ان سے کہا تم لوگ آرام کرو، ہم ہی نکلیں گے۔ پھر ذوالقصہ جب پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ دیے، کہ نفدیک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، تو نہ رہا تو سارا نظام ٹوٹ جائے گا، تو ہمیں بھیج۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو حضرت علی نے لگام پکڑ لی گھوڑے کی تیسری دفعہ،
کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کے قول کا واسطہ دیتا ہوں۔ کون سا؟ کہ جو نے احد کی جنگ میں تم سے کہا تھا کہ یا ابا بکر شم سیفک ولا تفجعنی بنفسک فإنک ان لو قتلت لا یکون للاسلام نظام ابدا۔ ابو بکر تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے مجھے دکھ نہ دے، تو مارا گیا تو اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نحیف الجسم تھے، کوئی ایسے موٹے تازے نہیں تھے، لیکن ایمان وہ تھا کہ تو اپنے گھوڑی کی لگام میں سے زبردستی حضرت علی سے چھڑوائی، کہا علی میرے بارے میں کوئی مجھے نصیحت نہ کرے، میں کسی کی نصیحت قبول نہیں کروں گا۔ جب وہاں پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر یہ منت کی کہ آپ واپس جائیں اور ہمیں بھیجیں، ہم نکلتے ہیں۔ تو آپ نے 11 لشکر روانہ کیے۔ پھر لشکر کہتے تھوڑے تھوڑے لوگ ہی کوئی نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو بھیجا طلیحہ کی طرف، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا مسیلمہ کذاب کی طرف، اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا یمامہ کی طرف، عمرو بن عاص کو بھیجا تبوک کی طرف، خالد بن سعید کو بھیجا حدود شام کی طرف، اور ارفج بن ہرثمہ کو مکہ اور مدینہ کے، طریف بن حاجز کو مہرہ کی طرف، حذیفہ بن محسن کو مسقط عمان کی طرف، اور اسید بن مقرن ان کو بھیجا یمن کی طرف۔ اس طرح سارا مدینہ پھر خالی کر دیا۔ تو اس کے پیچھے طاقت کیا تھی؟ اللہ۔ اور احمد ابن اس لیے کہا لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کا مرتبہ تمہیں کثرت اعمال کی وجہ سے نہیں، بل لما وقر فی قلبہ من الایمان۔ وقرہ کہتے ہیں اونٹ کو سامان سے لادنا، ٹھیک ہے، اتنا سامان اس پہ لد جائے کہ اونٹ ہانپنے لگے، اٹھا تو لے لیکن ہانپ رہا ہے، اس کو وقر کہتے ہیں۔ کہ ابو بکر کا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ اس کا جو دل ہے نا وہ ہانپ رہا ہے، اس سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا، اتنا بڑا ایمان ہے اس کے پاس۔ تو یہ اس کو کبھی اپنا موضوع بناؤ، اس کو اپنی منزل بناؤ۔ آپ کن بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہو؟ میرے بس میں ہوتا تو میں صرف قرآن پڑھاتا اور نبی کی سیرت، یا پھر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جب خلق قرآن، مجھے حیرت ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے کہ آج بھی منطق پڑھا رہے ہیں، اور جو اس عقل کو لے کر آیا تھا وہ گمراہ ہو گیا تھا، قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا تھا۔ مامون جیسا علامہ لمبی سے لمبی نظم کو ایک دفعہ سنتا تھا، دوہرا دیتا تھا، صرف ایک دفعہ۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ، اس نے انعام رکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا شاعر آئے جو وہ سنائے جو مجھے نہ آتا، تو وہ ایک دفعہ سنتا تھا، اسے یاد ہو جاتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جو 2 دفعہ سنتا تھا، اسے یاد ہو جاتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جو 3 دفعہ سنتا تھا، اسے یاد ہو جاتا تھا۔ جو شاعر آتا وہ دوہرا دیتا مامون، پھر کہتا یہ تو میرے اس غلام کو بھی آتا ہے۔ وہ سناتا تو وہ 2 دفعہ ہو جاتا، تو وہ کہتا یہ تو میرے اس غلام کو بھی آتا ہے۔ تو ہر شاعر بے بس ہوتا۔ تو ایک دفعہ اسماعیل جو تھا نا، وہ اپنا بھیس بدل کے آیا، اور اس نے جو مکلی ککلی پتہ نہیں کیا وہ حیات الصحابہ میں ہے، ایک واحد ان کو بنترا دیا، انہوں نے کہا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس کو غور سے دیکھا، هل انت اسماعیل؟ قال نعم، تو ہی مجھے ہرا سکتا ہے اور کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اتنا بڑا علامہ گمراہ ہو گیا، قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کوئی صفت بھلا مخلوق ہو سکتی؟ ایک شخص نے زبیدہ ہارون رشید کی بیگم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ جب نہر زبیدہ کی پہلی کھدائی کی کدال پڑی تھی تو میری بخشش ہو گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے چہرے کا رنگ پیلا زرد ہے، یہ کیوں ہے؟ کہ میرے قریب بشر مریسی دفن ہے۔ بشر مریسی کون ہے؟ جس نے قرآن کے مخلوق ہونے پر مامون کو لگایا، جو منطق کا، یہ منطقی علوم سارے مامون کی کم بختی آئی وہ لے کر آیا، ترجمے کروائے، اور بشر اس میں نمایاں ہو گیا، اس کے دلائل سے متاثر ہو کر اس نے اس قرآن کے خالق مخلوق ہونے کا
زبردستی جبری لوگوں کو اس پر اس نے آمادہ کیا. تو وہ کہنے لگی میرے قریب بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کی خوفناک آواز سے سارے قبرستان کے ایمان والوں کے چہرے زرد ہو پڑے. اور کم بخت جب مرنے لگا تو اپنے بھائی کو وصیت کی واتبع ہدی اخیک فی القرآن معتصم. ہارون کے 3 بیٹے مامون، امین، مامون، معتصم خلیفہ بنے. عبد الملک کے 4 بیٹے بنے، ولید، سلیمان، یزید، ہشام. اور یہ ریکارڈ قائم تھا یہاں تک کہ عبدالعزیز السعودی نے آ کر یہ ریکارڈ توڑا کہ اس کے 7 پتر خلیفہ بن گئے. تو یہ اس نے آ کر یہ ریکارڈ توڑا ہے کہ سعود، پھر فیصل، پھر خالد، پھر فہد، پھر عبداللہ، پھر سلمان. 6 خلیفہ بنے، یہ بادشاہ بنے. تو معتصم ان پڑھ تھا، اتنا طاقتور تھا، یہ انگوٹھے اور انگلی سے بڑے سے بڑے پہلوان کی کلائی کو یوں کر کے توڑ دیتا تھا. اور 248 میں وہ خلیفہ بنا. 48 سال کی عمر میں وہ فوت ہوا. اس کے ساتھ 48 ایک چیز اور بھی ہے، مجھے میں اچانک بول رہا ہوں تو کچھ تو یاد ہے اور کچھ نکل گیا. 48 بہت ہے. اس مرنے لگا تو کہنے لگا اگر مجھے پتا ہوتا میری اتنی تھوڑی عمر ہے تو میں یہ ظلم کبھی نہ کرتا جو میں نے کیے ہیں. تو جب وہ اس وقت احمد بن ابی داود تھا معتزلہ کا، بشر مریسی تھا مامون کے دور میں، اور معتصم کے دور میں تھا احمد بن ابی داود. اور مناظرہ ہوا، ان کو قید سے نکال کے لا رہے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے بوڑھا ہو گیا ہوں، ان کے کوڑے کھانے سے میری ہمت عاجز ہے، تو میں بھی توریہ کر لیتا ہوں جیسے باقی سب نے کیا ہے. یہ سوچ کے جا رہے ہیں اور راستے بھرے ہوئے ہیں. تو ایک لمبا نوجوان زور سے کہتا ہے احمد، یا احمد. انہوں نے ایسے سر اٹھایا کہ تعرفنی؟ لا، انا ابو الہیثم اکبر قاطع الطریق فی بغداد. میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں بغداد کا. بغداد کے محکمہ پولیس میں 10,000 کوڑے میرے جسم پہ پڑے ہیں، لکھا ہوا ہے. میں نے چوری نہیں چھوڑی ابھی تک. وہ تو حق نہ چھوڑ دینا کوڑوں کے پیچھے. کہتے ہیں اس نے مجھے زندہ کر دیا. کبھی بیٹھے بیٹھے کہتے رحم اللہ ابا الہیثم. تو ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یا ابت من ابو الہیثم؟ تو پھر انہوں نے اس کا واقعہ سنا کہ ایک چور ایک امام کے ثابت قدمی کا ذریعہ بن کے. تو جب مناظرے کے بعد وہ کوئی لاجواب ہو گیا احمد بن ابی داود، تو انہوں نے کہا اس کا قتل واجب ہے اور میری گردن پر ہے قیامت کے دن. تو معتصم قتل کروانے سے ذرا جھجکتا تھا. انہوں نے کہا بھائی کوئی ہے ایسا پہلوان جو اس کو کوڑے مار کے ختم کر دے؟ تو ایک حبشی کھڑا ہوا، کہا 10 کوڑے جو میرے کھا لے وہ زندہ نہیں رہتا. انہوں نے کہا آ جاؤ. اس نے 60 کوڑے مارے اور بوٹیاں اڑنے لگیں کمر سے اور تہمت کھل کے گرنے لگا. تو کہا یا اللہ میرے سطر پوشی کرنا. وہ ہوا میں معلق ہو گیا، ایسے نیچے نہیں گرا. تو جب بالکل برا حال ہو گیا تو احمد بن ابی داود کرسی سے اتر کر آیا اور آ کر ایسے کان میں کہنے لگا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا. تو امام احمد رحمہ اللہ نے جیسے جھرجھری لی اور فرمایا تو اب بھی اگر کہہ دے کہ قرآن کلام اللہ ہے، غیر و مخلوق ہے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا قیامت کے دن. تو آخر 60 کوڑوں پر پھر مامون جو تھا معتصم وہ ہل گیا اور اس نے روک دیا. تو وہ میں کہہ رہا تھا خواب میں ملے کسی کو وفات کے بعد، کیا ہوا؟ کہ اللہ نے پوچھا احمد کوڑے کیوں کھائے تھے؟ کہ اللہ تیرے لیے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. بلے شاہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کے کلام میں لوگوں نے خرافات خود ڈال دی ہیں، ان کا کوئی کلام ایسا نہیں. تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا تو میرے لیے اتنا دکھ اٹھا کے آیا، قد ابحت لک وجہی،
میں اپنا چہرہ تیرے لیے کھول دیتا ہوں، میرا دیدار کرتا رہے۔ عام مولوی بن کے چلنا ہے تو نہ تمہارے مرنے کا کسی کو پتہ چلے گا، نہ جینے کا کسی کو پتہ چلے گا۔ کچھ کرنا ہے تو بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سحر اللیالی، تروم العز ثم تنام لیلا، یغوص البحر من طلب اللآلی۔ یہ شعر بھی آج آپ کی برکت سے یاد آ گیا۔ تو بیٹا میں خود، میرا دل خالی ہے، میں اس پر روتا ہوں، میرا سب سے زیادہ رونا اس پر ہے۔ یا اللہ، یہ بحث مباحثے، یہ قیل و قال، یہ تو علم نہیں ہے، نہ ہی میرے نبی نے یہ علم بتایا ہے۔ میرے نبی نے تو لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اور تو نے خود طلب کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اجعلنی من الذین هم اشد حبا للہ۔ یہ اشد حبا للہ کا مطلب ہے عشق۔ عشق کا لفظ قرآن کے مناسب نہیں، اس لیے اشد حب۔ دیکھو محبت تقسیم ہو جاتی ہے اور عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے بیل دیکھی، آکاش بیل جو درخت کے اوپر چمٹ جاتی ہے، اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں۔ عشقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ درخت سب کچھ اس پہ لٹا دیتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے، اور آخر میں وہ چولہے کا ایندھن بن کے کٹ کے آگ میں جل جاتا ہے۔ اس لیے محبت تقسیم ہو جاتی ہے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے۔ عشق جس سے ہو گیا بس پھر وہ کسی کا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ کہہ رہا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے کوئی ایک ایسا طبقہ اللہ تیار کروا دے جو اشد حبا للہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا صحابہ ہنستے تھے؟ کہاں ہنستے تھے، کیوں کوئی فرشتے تھے؟ ولیکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال۔ اور جب وہ آئے نا عبد الرحمن بن عوف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، کیا جواب دو گے اللہ کو، اتنے سخت آدمی کو امیر بنا کے جا رہے ہو؟ تو اس مدہوشی سی کیفیت میں بھی ایک دم کڑک کے بولے اتخوفنی بربی، ہائے ہائے، اتخوفنی بربی، انا اعلم بربی منک، انا اعلم بربی منک۔ تو بیٹا میرے پاس الفاظ ہیں اور کچھ نہیں ہے، تمہاری عمریں ہیں، ہم موت کے انتظار میں ہیں۔